السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زین اکیڈمی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پالوشن سے سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد پالوٹنٹ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد واٹر پالوشن کے اوپر آتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو میجر سورس ہے یا جو میجر کازز ہے اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے واٹر پالوشن۔ تو سب سے پہلے ہم پالوشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پالوشن جو ہے اس کو ہم پریویس چیپٹر میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بار پھر آپ لوگ کے سامنے ڈیفائن کرتا ہوں۔ پالوشن از ڈیفائنڈ ایز دی ایکسیس ڈسچارج آف اینی سبسٹانس انٹو دی انوائرمنٹ۔ ماحول میں ایک چیز جو ہے ایکسیس میں آ جائے، وہاں مان لو ہم کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم نے بھی ایک کولڈ ڈرنک پی لیا، اس میں لفافہ بھی ہے، اس کے علاوہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ادھر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، تو سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو بوتل ہے وہ وہاں پہ ڈال دیتا ہے، ساتھ ساتھ لفافہ بھی ڈال دیتا ہے۔ اب اس کچھ دنوں کے بعد اگر ان چیزوں کو کسی نے اٹھایا نہیں تو یہ وہاں پہ آلودگی پیدا کرے گا، کیونکہ وہ ایکسیس میں آ جاتے ہیں، زیادہ اماؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جب اس کا اماؤنٹ زیادہ ہو جائے انوائرمنٹ میں تو وہ ضرور جو ہے پالوشن کریٹ کرے گا، which adversely affect the quality of the environment and cause damage to human, plant and animal۔ اب ظاہر سی بات ہے، آلودگی جو ہے وہ انسانوں کے اوپر برے اثرات ڈالتے ہیں، پلانٹ کے اوپر برے اثرات ڈالتے ہیں، اینیمل کے اوپر برے اثرات ڈالتے ہیں۔ ابھی جو سیلاب آئی ہے پاکستان میں، یہ کس وجہ سے آئی ہے؟ یہ پالوشن کی وجہ سے آئی ہے، ایئر پالوشن کی وجہ سے، کیونکہ گلوبل وارمنگ کریٹ ہوا گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے، پھر زیادہ بارشیں آ گئی تو پھر جو ہے سارا ملک پانی میں ڈوب گیا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ پالوشن کی وجہ سے، ایئر پالوشن کی وجہ سے۔ اس طرح لینڈ پالوشن بھی ہو سکتا ہے، واٹر پالوشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو سمپلی پالوشن کیا ہے؟ پالوشن از ڈیفائنڈ ایز دی ایکسیس ڈسچارج آف اینی سبسٹانس انٹو دی انوائرمنٹ۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے پالوٹینٹ، اس کو بھی آپ لوگ ضرور نوٹ کریں۔ تو پالوٹینٹس کیا ہے؟ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دی سبسٹانس دیٹ کاز پالوشن آر کالڈ پالوٹینٹس، یعنی کوئی بھی سبسٹانس ہے اس کی وجہ سے اگر پالوشن کاز ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پالوٹینٹس کہتے ہیں۔ جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، اس کی وجہ سے ایئر پالوشن کاز ہوتی ہیں، تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کیا ہے؟ پالوٹینٹ ہے۔ اس طرح HCl ایسڈ ہے یا کوئی میٹل ہے، جس طرح مرکری ہے، وہ اگر پانی میں ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے واٹر پالوشن کاز ہوتی ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ کیا ہے؟ پالوٹینٹ ہے۔ اس طرح ڈسپوزیبل کوئی بوتل ہے یا لفافہ ہے، پاپڑوں کا لفافہ ہے، یہ آپ نے گراؤنڈ پہ ڈال دیا، کسی پارک میں ڈال دیا یا اپنے اسکول میں پھینک دیا، تو اس کی وجہ سے لینڈ پالوشن کریٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لفافہ، یہ ہمارے پاس پالوٹنٹ ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کی وجہ سے پالوشن کاز ہو سکے اس کو ہم نام دیتے ہیں پالوٹینٹس۔ اب ہم آتے ہیں واٹر پالوشن کی طرف۔ تو واٹر پالوشن جو ہے اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ واٹر پالوشن اکر when undesirable foreign substance are introduced into natural water، یعنی کوئی جھیل ہے یا کوئی جو ہے سمندر ہے یا دریا ہے، اس میں نیچرل پانی بہہ رہے ہیں، صاف پانی ہے، اور اس میں ایک اجنبی انڈیزائریبل چیز جو ہے، انڈیزائریبل سبسٹانس ایڈ ہوا، تو اس کی وجہ سے پھر واٹر پالوشن کاز ہوتی ہیں۔ یا یہاں پہ آپ لوگ اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کنٹیمنیشن آف واٹر باڈیز یا کنٹیمنیشن کا کیا مطلب ہے؟ کنٹیمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیور چیز ہے، کیا ہے؟ ایک پیور چیز ہے، اس چیز میں ایک دوسرا چیز ایڈ ہوا، ایک دوسرا سبسٹانس ایڈ ہوا، اور اس کی جو پیور فارم ہے وہ ڈسٹرب ہوا، وہ خراب ہوا، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنٹیمنیشن، یعنی آلودہ ہونا۔ عام لائف میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آلودہ ہونا۔
تو واٹر باڈیز سے کیا مراد ہے؟ واٹر باڈیز سے مراد ہے ریور، سی، اوشین، گلیشیئر، یہ چیزیں جو ہے سمندر وغیرہ، یہ کیا ہے؟ واٹر باڈیز ہے۔ اب واٹر باڈیز اگر کنٹمینیٹ ہو جائے کسی فارن سبسٹانس سے، اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ واٹر پولوشن ہے۔ کیا ہے؟ واٹر پولوشن ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے، یہ سبسٹانس سے یہاں پہ مراد یا وہ چیز کیا ہوگا؟ ایسڈ ہوگا، ایسڈ کی وجہ سے بھی واٹر پولوشن کاز ہو سکتی ہیں، یا کوئی میٹل ہوگا جس طرح مرکری ہے، کرومیم ہے، کیڈمیم ہے۔ یہ چیزیں جب واٹر کے ساتھ مکس ہوتے ہیں تو واٹر پھر پالوٹیڈ بن جاتی ہیں۔ تو یہ سبسٹانس سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ایسڈ یا کوئی اور چیز جس طرح میٹل ہے، یا اس کے علاوہ ڈائز ہے، رنگ وغیرہ ہے، آئل ہے، یہ چیزیں جو ہے اس کو ہم سبسٹانس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ جو کازز ہے واٹر پولوشن کس وجہ سے جو ہے ہوتی ہے، مطلب اس کا جو مین سورس ہے وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ لوگ ہیڈنگ لگائے میجر سورس آف واٹر پولوٹنٹس، یعنی وہ سورس جس کی وجہ سے واٹر پولوشن کاز ہو سکے، اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ان میں سے فرسٹ ون کیا ہے؟ انڈسٹریل ویسٹ، یعنی کارخانوں والا جو فضلہ ہے اس کی وجہ سے جو واٹر پولوٹیڈ بن جاتی ہیں وہ کس طرح بن جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کارخانے جو ہے یہ کیوں بنے؟ یہ اس وجہ سے بنے کہ جیسے جیسے انسانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس کی ضروریات بھی زیادہ ہو گئے۔ اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے ملک میں، اس کے علاوہ جتنی بھی کنٹری ہے ان میں کارخانے لگ گئے تو ہماری ضروریات پوری ہو گئی۔ لیکن کام اس طرح خراب ہوا کہ اس کارخانوں کی وجہ سے جو واٹر ہے یا جو ایئر کو ابھی فی الحال سائڈ پہ رکھو، کیونکہ اس کو ہم نے آلریڈی جو ہے ڈسکس کی ہے۔ اب یہاں پہ واٹر ہے، یعنی اس کارخانوں کی وجہ سے واٹر پالوٹیڈ بن جاتی ہیں۔ کس طرح بن جاتی ہیں؟ یہاں پہ فرسٹ ون ریزن نوٹ کریں۔ فرسٹ ون ریزن کچھ اس طرح ہے کہ موسٹ آف انڈسٹریز ہیو بین سٹارٹیڈ ود آؤٹ پراپر پلاننگ اینڈ ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ، یعنی کارخانہ لگاتا ہے لیکن اس کی پراپر پلاننگ نہیں ہوتی، مطلب اس سے جو واٹر نکلتے ہیں وہاں سے وہ ڈائریکٹلی ندیوں میں جاتے ہیں، نالیوں میں جا کے پھر ندیوں میں گرتے ہیں، پھر آخر کار نہروں میں جاتے ہیں، نہروں میں جا کے دریا میں گر جاتے ہیں اور پھر سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ یعنی ایک کو کارخانہ بنایا، اس کارخانے سے واٹر نکلتے ہیں، لیکن اس واٹر میں ہے کیا جس کی وجہ سے واٹر جو ہے پالوٹیڈ بن جاتی ہیں؟ تو یہاں پہ وہ چیزیں آپ لوگ نوٹ کریں۔ اب یہاں پہ بات کلیئر کی ہے کہ انڈسٹریز پروڈیوس لاٹ آف ویسٹ، دیز ویسٹ آر ہائیلی ٹاکسک۔ یہاں پہ جو انڈسٹریوں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ٹاکسک چیزیں، بہت زیادہ ٹاکسک فضلہ بناتا ہے۔ اب اس فضلے میں کیا ہے؟ ڈیو ٹو دی پریزنس آف کمپاؤنڈ لائک مرکری اس میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیڈمیم، یہاں پہ ڈی ہے، آپ لوگ سوری اس کو ٹیک کر دے، سی اے ڈی کیڈمیم ہے، لیڈ ہے، کرومیم ہے، ارسینک ہے۔ یہ چیزیں کارخانوں میں یوز ہوتے ہیں اور یہ پانی کے ساتھ بہہ کر جتنی بھی سمندر یا دریا کی واٹر ہے وہ پالوٹیڈ بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایسڈ بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح HCl ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، اس کے علاوہ سلفیورک ایسڈ ہے H2SO4، اس کے علاوہ نائٹرک ایسڈ ہے HNO3، یہ چیزیں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ بھی پانی کے ساتھ بہہ کر ندی نالیوں میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئل بھی یوز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، اس کے علاوہ گریس، ڈائز، یہ چیزیں استعمال ہو کے کارخانوں میں، اور یہاں پہ اوپر بات لکھی ہوئی ہے کہ ود آؤٹ پراپر پلاننگ، یہاں پہ اس کی صفائی پھر نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں اور جا کے جتنی بھی واٹر ہے اس کو آلودہ بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ریزن ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ تو یہاں پہ اس پوائنٹ میں یہ بات کلیئر کی ہے کہ واٹر یوز ان انڈسٹریز ایز اے کول نیٹ، یا پانی جو ہے ہم کولنگ کے لیے، وہاں پہ جو بڑے بڑے مشین لگے ہوتے ہیں وہاں پہ کولنگ کے لیے پانی جو ہے استعمال کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ کلیننگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اب کلیننگ کے لیے ہو یا کولنٹ کے لیے ہو، ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو، وہاں پہ جو کیمیکل ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ واٹر جو ہے یہ یونیورس سالوینٹ ہے، اس میں بہت سارے چیزیں ڈیزالو ہوتے ہیں. اب جو کیمیکل یوز ہو چکے ہیں کلیننگ پرپس کے لیے، یا ڈٹرجنٹ جو ہم نے یوز کی ہے، سرف وغیرہ، صابن وغیرہ، وہ کیا کرتا ہے، واٹر پالوٹیڈ بنا دیتی ہیں اگر یہ ایک دفعہ واٹر باڈیز میں چلے گئے. ٹھیک. اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ میں ایک اور بات کلیئر کی ہے. نیکسٹ پوائنٹ میں یہ بات کلیئر کی ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ویسٹ یعنی کوئی بیراج ہے، جس طرح چشمہ بیراج ہے، اب وہاں پہ نیوکلیئر گیس ہے، اس گیس سے جو ہے بجلی پروڈیوس کرتی ہے. اب مان لو وہاں پہ جو پائپیں گئے ہیں یا جو جس چیز میں یہ گیس جاتا ہے، نیوکلیئر یورینیم گیس، وہ چیز لیک ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ واٹر میں جائے گا وہ گیس. تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے پرابلم آ سکتے ہیں لیونگ آرگنزم کے لیے جو پانی میں رہتے ہیں، جو مچھلیاں ہیں یا کوئی بھی ایمفیبین ہے جو پانی میں رہتا ہے، وہ جانور. تو یہ بھی ایک مین ریزن ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے پانی وہ پالوٹیڈ بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ آگے جو بات لکھی ہوئی ہے، ہیٹڈ واٹر سے مراد یہ ہے کہ جو کارخانوں میں بڑے بڑے مشین ہوتے ہیں، وہاں پہ واٹر کولنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ مشین ٹھنڈا رہے. اب مشین ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ پانی گرم ہو جاتے ہیں، تو گرم پانی نکلتے ہیں اور نیو پانی، کولڈ پانی وہاں پہ جاتے ہیں. اب وہ گرم پانی جب کسی ندیاں میں جاتی ہے یا کسی لیک میں جاتی ہیں یا کوئی نہر ہے، وہاں پہ ڈائریکٹلی گر جاتے ہیں وہ پانی. اب وہ پانی گرم ہوتے ہیں، گرم ہو کے وہ اس نہر کی پانی جو ہے اس کا ٹمپریچر بھی انکریز کر دیتا ہے. اب کچھ ایکویٹک لائف جو ہے وہ اس ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ظاہری سی بات ہے وہ کیا کرے گا، مرے گا. یعنی ایک مچھلی ہے، مان لو ایک فش ہے، یہاں پہ ایک سمندر ہے یا کوئی دریا ہے یا ندی ہے. اب اس واٹر کا ٹمپریچر جو ہے مان لو 10 ڈگری سیلسیس ہے. اب یہ ایک مچھلی ہے یہاں پہ، یہ اس 10 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گزارا کرتا ہے، یا اس سے تھوڑا بہت کم ہو جائے پھر بھی گزارا ان کا ہوتا ہے، یا 15 ہو جائے تو پھر بھی یہ زندہ رہتا ہے. اب مان لو یہاں پہ یہ انجن والے یا کارخانوں میں جو بڑی بڑی مشین ہیں، وہاں سے جو گرم پانی آتی ہے ڈائریکٹلی یہاں پہ آتی ہے. اب مان لو ٹمپریچر انکریز ہوا، 10 سے بڑھ گیا، 50 ہوا. اب یہ ٹمپریچر یہ مچھلی برداشت نہیں کر سکتا، تو ظاہری سی بات ہے یہ فش جو ہے مرے گا. اب فش کے علاوہ بہت سارے ایکویٹک لائف ہے جو پانی میں رہتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں جو پانی میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی ضرور مریں گے. اس کے علاوہ ان ٹریٹڈ واٹر، نیکسٹ پوائنٹ کون سا ہے، ان ٹریٹڈ واٹر. ان ٹریٹڈ واٹر سے مراد ہے کہ ان ایریا ویئر دیئر آر نو سیویج واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ. سیویج واٹر کون سے واٹر ہوتے ہیں، جو گلیوں میں یا جو بازاروں میں بڑی بڑی نالیاں ہیں اور اس میں جو گندا پانی بہتے ہیں، اس کو ہم سیویج واٹر کہتے ہیں. اس کے لیے ہم پراپرلی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بناتے، یعنی وہ ڈائریکٹلی کسی ندی میں گرتے ہیں یا کسی نہر میں گر جاتے ہیں یا کسی دریا میں گر جاتے ہیں، مطلب ہم چھوڑ جاتے ہیں. اب یہ سیویج واٹر، اس میں کیا ہوتا ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیمیں ہوتے ہیں، وائرس بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ واٹر ہم جب ڈرنکنگ پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ کون سی بیماریاں کاز کرتی ہیں، ٹائیفائڈ کاز کر سکتی ہیں، کالرا کاز کر سکتی ہیں جس کو ہم ہیضہ کہتے ہیں، ہیپیٹائٹس یرقان کو کاز کرتی ہیں، نمونیا، اس کے علاوہ ڈائسینٹری، دست وغیرہ یہ پرابلم کاز کرتی ہیں. اس کے بعد آپ لوگ ہیڈنگ لگائے ہاؤس ہولڈ ویسٹ، یعنی گھروں میں جو ہم چیزیں صاف کرتے ہیں، کچن میں ہم لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جو گندا پانی جاتی ہے،
اس کے علاوہ واش روم صاف کرتے ہیں، وہاں سے جو گندا پانی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہم فرش روم میں جو فرش ہے یا کسی باتھ روم کا فرش ہے یا جو صحن ہے اس کا فرش ہے اس کو صاف کرتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی چیز گرا ہوا ہے، جس طرح اس کے اوپر رنگ گرا ہوا ہے، ڈائز گرا ہوا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ تیل گرے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے اس کو ہم ہاؤس ہولڈ ویسٹ کہتے ہیں۔ اب یہ دو قسم کے ہیں۔ فرسٹ ون جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ویسٹ واٹر۔ ویسٹ واٹر سے مراد ہے کہ اٹ کنسسٹ آف واٹر یوز ان کچن۔ ویسٹ واٹر سے مراد وہ واٹر ہے کہ جس کو ہم کچن میں یوز کرتے ہیں، کچن سے ڈائریکٹلی بہہ جاتے ہیں نالی میں۔ اس کے علاوہ واش روم کی جو پانی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ویسٹ واٹر۔ اس کے علاوہ کلیننگ فلور جو ہے وہاں سے جو پانی آتی ہے اس کو بھی ہم ویسٹ واٹر کہتے ہیں۔ اب کچن میں ڈیفرنٹ قسم کی برتنیں ہم دھوتے ہیں، وہاں پہ صرف یا برتن کا اپنا ایک صابن ہوتا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، وہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پانی آلودہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ واش روم میں ہم ڈیٹول وغیرہ یہ چیزیں، یا اس کا جو کموڈ وغیرہ ہے جہاں پہ ویسٹ جاتا ہے ان سے جو پانی نکلتی ہیں اس میں بیکٹیریا بھی ہوتا ہے، پروٹوزون بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ وائرس بھی ہوتا ہے اور ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلور جو ہے، فلور کے اوپر مان لو ایک فلور ہے، آپ کچھ تیل وغیرہ جو ہے بوتل میں ڈالتے ہیں وہ گر گیا، یا ڈائز ہے وہ گرا، یا کوئی اور چیز ہے جس طرح میڈیسن ہے وہ گرا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، فلور کو صاف کرتے ہیں پانی سے، تو وہ چیزیں پانی میں ڈیزالو ہوتے ہیں، اور ڈیزالو ہونے کے بعد فوراً وہ گر جاتے ہیں نالی میں، پھر بڑی نالی میں، پھر اس طرح جاتے جاتے آپ لوگ خود سوچ لیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے سالڈ واٹر۔ سالڈ واٹر کا مطلب یہ ہے کہ سالڈ واٹر از آلسو کالڈ اربن ویسٹ اور ڈومیسٹک ویسٹ۔ اٹ از آئدر ان سالڈ اور سیمی سالڈ فارم یعنی ایک ایسا چیز جو سالڈ فارم میں ہو یا سیمی سالڈ فارم میں ہو۔ سیمی سالڈ فارم کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ زیادہ ہارڈ ہو اور نہ وہ سافٹ ہو۔ جس طرح گھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے اور وہ جو ہے آپ کو سالڈ نظر آئے گا، اس چیز کو ہم سیمی سالڈ کہتے ہیں۔ تو یہ کس طرح چیز ہوتا ہے، جس طرح مان لو ہم روٹی کھاتے ہیں کسی نہر کے قریب، یا نہر کا کنارہ ہے، چھوٹے دریا کا کنارہ ہے، وہاں پہ ہم نے روٹی کھا لیا، اب کچھ روٹی سالن بچا، روٹی ہم نے ڈال دیا پانی میں، اور یہاں پہ جو برتنیں ہیں اس کو بھی ہم نے صاف کیا وہاں پہ، تو یہ کیا ہے، سالڈ چیزیں وہاں پہ ایڈ ہو گئی۔ اسی طرح نیوز پیپر کسی نے ڈال دیا، گلاس کا بوتل ہے، مطلب شیشے کا کوئی بوتل ہے وہ کسی نے ڈال دیا۔ اس کے علاوہ کینز ہے، جس طرح آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، اس طرح میٹل یا ٹین سے بنا ہوا ٹین کی طرح لگے گا، لیکن اس کو ہم کینز کہتے ہیں۔ کوئی کولڈ ڈرنک ہے، ڈیو ہے، پیپسی ہے، اس کا ایک ٹین کی طرح بوتل ملتا ہے، اس کو ہم کین بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز میٹل سے بنا ہوا ہے اس کو ہم نے ڈال دیا۔ یہ عموماً ہمارے پاکستانیوں کا عادت ہے، یا بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو بوتل پیتے ہیں یا کچھ چیز جو رہ جاتا ہے وہ پھر ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح میں نے ڈالا، آپ نے ڈالا، کسی اور نے ڈالا، اس طرح زیادہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ اب ان چیزوں کے اوپر جو کیمیکل لگے ہوتے ہیں وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں واٹر میں، اور اس کی وجہ سے پھر واٹر جو ہے پالوٹیڈ بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ ون ہے، یہ سیکنڈ ون ہے، ٹھیک، یہ کیا ہے سیکنڈ۔ تھرڈ ون اور کون سا ہے، ایگریکلچر۔ یہاں پہ آپ لوگ ہیڈنگ لگائے ایگریکلچر۔ ایگریکلچر ویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فصل ہے، اس کے اوپر ہم نے پیسٹیسائڈ کا سپرے کیا، یا اس کے علاوہ انسیکٹیسائڈ کا سپرے کیا، یا اس کے علاوہ ہربیسائڈ کا سپرے کیا، یعنی ڈیفرنٹ قسم کے سپرے ہم فصل کے اوپر کرتے ہیں۔ اب اس فصل کے اوپر بارش بھی ہوتی ہیں، بارش کے ساتھ یہ نیچے زمین پر گر جاتی ہیں، تو وہاں پہ ڈھیر سارے پانی جم جاتی ہیں، اور وہ کیمیکل جو ہے
وہاں پہ ڈیزال ہوتے ہیں، ڈیزال ہو کے وہ پھر دریا میں جاتی ہے، نہروں میں جاتی ہیں اور ایکویٹک لائف جو ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فورتھ ون ہے وہ ہے اینیمل ویسٹ۔ اینیمل ویسٹ سے مراد یہ ہے کہ مان لو ہمارے گاؤں میں یا آپ لوگوں کی سٹی میں بہت زیادہ جانور رہتے ہیں، کہ کوئی فارم ہے یا کسی نے پالے ہوئے ہیں، تو وہ اینیملس کیا کرتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، بڑی پیشاب بھی کرتے ہیں۔ اب ان کو ہم کبھی کبھار ڈائریکٹلی پائپ سے صاف کرتے ہیں، پائپ سے صاف کرتے ہیں تو ان میں جو یوریا ہے یا کوئی اور سبسٹانس ہے اس ویسٹ میں، وہ ڈیزال ہو جاتے ہیں اس واٹر میں، جس واٹر سے ہم صفائی کرتے ہیں۔ اب ڈیزال ہوتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں نالیوں میں، نالیوں میں جا کے بڑی نالیاں، پھر جا کے نہر میں، پھر جا کے وہاں پہ دریا میں، اور پھر جا کے سمندر میں۔ اس طرح بہت بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں سے بہت سے اینیمل کا فضلہ نکلتا ہے، اور بہت سے گاؤں ہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں، تو ان کی وجہ سے بھی پاسبل ہے 100% کہ یہ واٹر جو ہے آلودہ کر سکتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے، اگر پیج پہ نیو ہے تو پیج کو فالو کرے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو، اور ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کا ہیلپ کر سکے۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔